اس کا کسی بھی جگہ پہ کشمیر پہ آپ دیکھ لیں، اس نے جھوٹا وہاں پہ وہ ایک ایکٹیویٹی کروا کے، جس کے بھی سوشل میڈیا پہ ان کی ایجنسیز پہ ہر جگہ پہ اس چیز کے ایویڈنس موجود ہیں کہ انہوں نے یہ ایکٹیویٹی خود کی ہے. بالکل. اچھا، انہوں نے نماز پڑھائی ہے. یہ اندر کے ذرائع سے خبر ہے. بالکل 1000 ٹائم اس بات پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنرل صاحب نے خود فجر کی نماز پڑھائی ہے. اس کے بعد جوانوں کو انہوں نے بریفنگ دی ہے. اس کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے گو تھرو کیا ہے. ندیم بھائی، جو مودی کی نیکسٹ تقریر تھی وہ تو اپنی طرف سے یہ شو کروا رہا تھا کہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اور وہ پھر سے دمکا رہا تھا کہ یہ جنگ بندی کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے، اور ہاتھ کے کپ کپاتے ہوئے. ویسے ٹرمپ نے کل آئی فون کی مینوفیکچرنگ کی فیسلٹی ان سے چھین لی واپس. اس نے کہا جی ہم نہیں کریں گے، اور اس نے ڈائریکٹ آن میڈیا اس نے پریس کانفرنس میں یہ لفظ کہا ہے کہ میں اس کو ناپسندیدہ کہتا ہوں. آپ امریکہ میں بنائیں جو را فیل، میں نا اس کو کہوں گا کہ را کی فیلئر ہے، یعنی کہ یہ جو را فیل تیارہ ہے نا، میں اس کو کہوں گا یہ را فیل ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو پاکستان نے ان کا را فیل کیا؟ ان کا را، ہمارا ایک پائلٹ تھا جو تقریباً دلی اس نے اپنے ریڈیس میں لے آیا اور اس کو ادھر سے ایک میسج کنوے کیا گیا ہے کہ بھئی ہم اس طرح کی چیزوں میں نہیں جانا چاہتے، سیول اٹیک نہیں کریں گے، پھر دین وہ بیک ہے. پیس کونسل جوائنٹ سیکرٹری پنجاب، ارائی یوتھ فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین محمد ندیم چودھری صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے آنے کا شکریہ. السلام علیکم ندیم بھائی، کیسے آپ؟ جی وعلیکم السلام زین بھائی، آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے آپ کی سلامتی. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ندیم بھائی، پاکستان اور بھارت کے اس وقت درمیان میں ایک عجیب و غریب ماحول ہے. پہلے جنگ کے اثرات تھے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جنگ کے تو ابھی بھی ہم اس کو ایزی نہیں لے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. جو ابھی سینیریو چل رہا ہے بارڈر LOC کے اوپر جو کنڈیشن چل رہی ہے، کچھ دوست احباب یا کچھ اس طرح کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، وہ ابھی بھی اس چیز پہ لیے گرین سگنل نہیں دے رہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کے اکارڈنگلی ابھی کیونکہ 17 سے 18 دن ہیں مودی کے الیکشنز میں. بالکل ٹھیک ہے. ان کے مائنڈ میں ایک چیز یہ موو کر رہی ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے ایک جو انڈیا کا جو ہے پرائم منسٹر، یہ ایک شر پسند عناصر ہے. بالکل. اس نے کبھی امن کی بات نہیں کی، کبھی نہیں. اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے ہمیشہ اگریشن میں آ کے جنگ بندی کی باتیں کی ہیں، جنگ سٹارٹ کی ہے. اس کا کسی بھی جگہ پہ کشمیر پہ آپ دیکھ لیں، اس نے ایک جھوٹا وہاں پہ وہ ایک ایکٹیویٹی کروا کے، جس کے بھی سوشل میڈیا پہ ان کی ایجنسیز پہ ہر جگہ پہ اس چیز کے ایویڈنس موجود ہیں کہ انہوں نے یہ ایکٹیویٹی خود کی ہے. بالکل. اور اس چیز کو بیس بنا کے انہوں نے پاکستان کے اوپر جو میزائل فائر کیے ہیں، جس میں بہاولپور ہے، مرید کے ہے، لاہور کے کچھ ایریاز ہیں، والٹن کا پرانا ایئرپورٹ ہے. اس چیز کو انہوں نے بیس بنا کے ایک اٹیک کیا ہے. بالکل صحیح. اور ہماری جو پاک آرمی ہے اس وقت، جو اس کے سپہ سالار ہیں جنرل آصف منیر، میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا جنرل پہلے نہیں آیا. بالکل. جو کہ ایک بہت دور اندیش ہے اور بہت آپ صابرین کہہ لیں ان کو، وہ چیزوں کو لے کے نا بہت زیادہ ڈیپلی سوچتے ہیں اور اس کے بعد جا کے نا اس پہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ PSL چل رہا تھا. بالکل. PSL کے اکارڈنگلی انہوں نے چیزوں کو مینیج کیا ہوا تھا، بڑے سلو اینڈ اسٹڈی چل رہے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں، انہوں نے فوراً سے پہلے فرسٹ آف آل ان کو انہوں نے کیٹر کر کے سیف اینڈ پاک فضائیہ کے طیاروں کے ساتھ ان کو رخصت کیا ہے. اور ویری نیکسٹ ڈے سیم نائٹ آپ کہہ لیں، فجر کی نماز کے بعد جنرل صاحب نے خود نماز کو جو ہے نا لیڈ کیا ہے. اچھا. انہوں نے نماز پڑھائی ہے. یہ اندر کے ذرائع سے خبر ہے. بالکل 1000 ٹائم اس بات پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنرل صاحب نے خود فجر کی نماز پڑھائی ہے. اس کے بعد جوانوں کو انہوں نے بریفنگ دی ہے. اس کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے گو تھرو کیا ہے اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا ہے 3 گھنٹے اور 45 منٹ کے اندر تقریباً انڈیا کی جو حالات ہیں، تقریباً اس کی جو میرے انفارمیشن کے مطابق 13 سے 14 بیسیں جو ان کی تھی وہ انہوں نے اڑائی ہیں. S-400 سسٹم انہوں نے کیا ان کا. اچھا. بالکل ڈسٹروائے کر دیا. لیکن ندیم بھائی، جو مودی کی نیکسٹ تقریر تھی وہ تو اپنی طرف سے یہ شو کروا رہا تھا کہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اور وہ پھر سے دمکا رہا تھا کہ یہ جنگ بندی کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے، اور ہاتھ کے کپ کپاتے ہوئے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کا سٹانس کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں کچھ اس طرح کے ٹاپ 10 لوگ ہیں، بدماش لوگ ہیں، جنہوں نے پورے علاقے میں نا اپنی ایک دہشت پھیلائی ہوتی ہے. کوئی بھی بندہ گزرتا ہے تیری ایسی کی تیسی ہے، وہ دس اینڈ دیٹ، اس پہ نا پورا ایک سسٹم رکھا ہوتا ہے. بالکل صحیح. مودی بیچارہ بھی اس نے ایک باتوں کی حد تک نا یہ ایشین ریجن کے اندر نا اپنا دبدبہ رکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. لیکن سلوٹ ہے ہمارے سپہ سالار کو، جنرل آصف منیر کو، جس نے اس کو پراپر طریقے سے مینیج کر کے اس آپریشن کو لیڈ کر کے انڈیا کو نست و نبود تقریباً
80% کر دیا ہے. اور ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق دلی کے اندر لائٹ نہیں ہے کیونکہ 70% ان کے گرڈ کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے. آج کی ڈیٹ میں آپ چیک کروا لیں کسی بھی بندے سے کہ دلی کے اندر 70% جو ہے نا لائٹ نہیں ہے. ندیم صاحب نے ایک اور بریکنگ نیوز دی ہے کہ دلی کے اندر 70% ابھی تک لائٹ نہیں آئی. جس مرضی سورس سے آپ یہ تصدیق کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ اب جو انڈیا کی کرنٹلی جو سینیریو انڈیا کا یہ بن چکا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ محلے کا بدماش ہوتا ہے, اس کی جو دہشت ساری ختم ہو چکی ہے. اب کوئی بھی اٹھے گا, افغانستان اٹھے گا, بنگلہ دیش اٹھے گا, مودی کو تھپڑ مارے گا, وہ اس کی اب اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو لے کے اب آگے چل سکے. ندیم بھائی, یہ مودی نا ان پاپولر ہو چکا ہوا تھا تھوڑی دیر پہلے. جب اس نے میزائل حملہ کیا نا تو اس کی پاپولرٹی میں اضافہ ہوا. اس کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان ایسا کراکے دار جواب دے گا. اب اس کا گراف پھر نیچے چلا گیا. آیا یہ سب کچھ اس کی الیکشن جیتنے کی سازش تو نہیں تھی جو اس کو اللہ کی طرف سے الٹی پڑ گئی؟ دیکھیں, مودی تو آپ کو پتا ہے کہ ایک جیسے لوگ اس کو کہتے ہیں چائے والا مشہور ہے, یا اس کی مدر کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ بھی مشہور ہے, ہم اتنی ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس نہیں کرتے, وہ اس کا پرسنل ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو یہ حرکت کر بیٹھے نا, اب یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا ایک کہہ لیں کہ اس کے ڈس رسپیکٹ ہو گیا ہے. اب وہ فیم لینے کے لیے کچھ اس طرح کی ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں, میں دوبارہ اٹیک کرتا ہوں, یا جو بھی اس کے انٹرنل ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اب جو اس کا ایک پورے سسٹم کے اندر تھا نا, جیسے ٹرمپ نے کل آئی فون کی مینوفیکچرنگ کی فیسلٹی ان سے چھین لی واپس. اس نے کہا جی ہم نہیں کریں گے, اور اس نے ڈائریکٹ آن میڈیا جی اس نے پریس کانفرنس میں یہ لفظ کہا ہے کہ میں اس کو ناپسندیدہ کہتا ہوں, اب امریکہ میں بنائیں. یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے. لیکن اب جتنی فارن انویسٹمنٹ تھی انڈیا کے اندر, وہ تقریباً 70% لوگ وہاں سے نکل گئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور باقی جو مودی کی جو اپنی بدماشی تھی, وہ ان کے اپنے میڈیا نے ہی ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کے پلے کوئی چیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور ابھی فردر جو ہے چائنا نے جو ہمارے ساتھ ایک برادرانہ فرینڈ شپ رول ادا کیا, بہت اچھا رول ادا, ہم ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ چائنا نے ہمیں ایک نان مسلم کنٹری ہونے کے بعد ہمارے ساتھ انہوں نے سرانس لیا ہے. بالکل, اور پوری سپورٹ کی انہوں نے, پوری سپورٹ کی ہے. سعودیہ نے بڑی سپورٹ کی ہے ہمارے لیے, چائنا نے بڑی سپورٹ کی ہے, ترکی نے بڑی سپورٹ کی ہے. بالکل ایسا. اور ندیم بھائی مجھے یہ بتائیں, آج ہمارے ملک میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے جی اسی حوالے سے. بالکل الحمدللہ. آج آپ کی مصروفیات صبح مجھے لگتا ہے اس طرف بھی تھی. جی تھوڑا بہت ہم نے کچھ اپنے جس کمیونٹی میں بیٹھتا ہوں, ایئر فورس کی سوسائٹی میں رہتا ہوں, وہاں پہ چھوٹا سا ایک ہم نے ایونٹ کیا ہوا تھا. پھر یہ رائن کمیونٹی کی ایک ہماری چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر تھی, ہم نے پراپر اس چیز کو سیلیبریٹ کیا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس میں یہ ہے کہ جو اس وقت انڈیا کی حالت ہم نے کر دی ہے, اس پہ ہمیں لازمی جو ہے نا یوم تشکر منانا چاہیے. بالکل صحیح. اس پہ لوگوں نے سجدے بھی کیے ہیں, یہ ہمارے لیے باعث فخر مومنٹ ہے. باعث فخر ہے. اور 78 سال بعد انڈیا کو ایسی منہ کی کھانی پڑی ہے کہ اب یہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کوئی ان کا ایکٹر, کوئی ان کا پولیٹیکل بندہ ابھی تک فرنٹ فیس پہ آگے کوئی جواب دینے کے قابل نہیں بچا کہ جو آ کے بتائیں کہ ہم نے یہ کیا یا یہ کیا. مطلب ان کا سائلنٹ موڈ میں چلے گئے, جس طرح سے انہوں نے ہماری ایئر فورس نے پلان کر بہت اچھا پلان دیا. ندیم بھائی آپ نے دیکھا کہ وہاں کی جو وہ تھی کرنل صوفیہ, اس کے اوپر قریشی, اس کے اوپر بھی ہندوستان ٹائم کے اوپر کہا گیا کہ یہ غدار ہے, یہ مسلمان ہے, اور بی جے پی کے ممبر نے یہ اسمبلی کے اندر لفظ کیا. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اتنی انتشار پسندی اس قوم میں کیوں ہے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ابھی ہمارے بھی 3 جو ہمارے سپیریئر ایجنسیز کے جو چیف ہیں, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیں, انڈینز نے بھی کی ہے. اگر انڈیا کا جو ہے ایئر چیف, وہ لاسٹ ٹائم یہ پریس کانفرنس میں آ کے کہہ رہا ہے کہ جی اگر دوبارہ جنگ ہوئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے, آپ اس سے اس کو دیکھ لیں کہ اس کی بریونیس کیا ہے یا کس جگہ پہ کھڑا ہے. پاک فوج جو ہے نا ویل اکوپڈ ہے, اور کوئی شک نہیں. پی ایف جو ہے ہماری جو ایئر فورس ہے وہ ویل اکوپڈ ہے, کیونکہ میرا آن اینڈ آف کافی دوست ہیں ایئر فورس کے اندر, کوئی انفارمیشنز آتی رہتی ہیں. اور الحمدللہ ہم اس وقت دنیا کی کسی بھی طاقت کے ساتھ لڑائی کرنے کی پوزیشن اللہ کی رحمت سے. اچھا ندیم بھائی, جو را فیل, میں نا اس کو کہوں گا کہ را کی فیلئر ہے, یعنی کہ یہ جو را فیل تیارہ ہے نا, میں اس کو کہوں گا یہ را فیل ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو پاکستان نے ان کا را فیل کیا ہے؟ لیکن ان کا راہ تو آلریڈی فیل ہو چکا تھا, لیکن ہمارے جو سپہ سالار ہیں وہ بڑے دور اندیش ہیں, انہوں نے بڑا صبر کے ساتھ چیزوں کو جو ہے نا کاؤنٹر کیا ہے. اور یہ ایک اللہ کی طاقت ہوتی ہے انسان کے ساتھ. اب ان کو راہ فیل دے دیں یا ان کو S-35 دے دیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر ایک دل گردہ ہوتا ہے, ایک انسان کا عزم ہوتا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے یہ
سولو فلائٹ لینے سے پہلے ایئر فورس کے جوانوں نے اپنا ڈیتھ وارنٹ سائن کیا تھا. بالکل کیا تھا, بالکل کیا جو تھا. کہ سمجھیں کہ انڈیا اس پہ بھی کوئی 50% انڈیا کی ڈیتھ ہو چکی تھی کہ ایک بندہ سر پہ کفن باندھ کے چلا گیا. تو یہ رافیل تو ان کے بہت زیادہ ہوئے ہیں, بلکہ لاسٹ ٹائم جب ان کے فضا کے اندر کوئی 40 کے قریب جیٹ تھے. اچھا, کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم اس کو مور دین 14 کو ٹارگٹ کر سکتے تھے, لیکن ہم نے صرف 3 کو کیا کیونکہ وہ ہماری ریڈیس کے اندر آ چکے ہوئے. اچھا, ہم نے پھر بھی ان کو ریلیف دیا, پھر اس کو کریں. سب سے پہلا ریلیف تو دیکھیں نا ندیم بھائی یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے سویلینز کو اٹیک کیا, ہم نے جوابی کارروائی میں ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا, یہ بھی اخلاقی طور پہ ہم نے اچھا رول ادا کیا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں جو وار کی جو SOPs ہوتے ہیں یا جو انہوں نے اس کو ایک ڈیڈ لائن کے اوپر چیزوں کو ڈسکس کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فوجی تنصیبات ہیں نمبر 1 اس کو ہٹ کرتے ہیں, سیکنڈلی ان کے جو گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں اس کو کرتے ہیں, اگر پھر بھی چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی تو پھر وہ سول پاپولیشن کے اوپر ہٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. ندیم صاحب پروگرام کے اختتام پہ کوئی ایسی بات ہمارے پلیٹ فارم سے آپ مودی کو بتانا چاہیں یا کوئی بھی انڈین عوام کے لیے بات کرنا چاہیں, کیونکہ ہم عوام سے تو محبت کرتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی ہم سے محبت نہ کرتے ہیں. یہ صرف جو اوپر والی سطح کے کچھ گندے لوگ ہوتے ہیں نا جو ہمارے میں دوریاں پیدا کرتے ہیں, یہ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, انڈیا کے لیے تو کھلے عام یہی پیغام ہے کہ جو انہوں نے حرکت کی ہے اس کو اس کی منہ کی کھانی پڑی ہے. بے شک انڈیا کے اندر سکھ یاتری کو 14 کروڑ کے قریب ہیں. سکھ سارے محب وطن ہیں اور پاکستان کے ساتھی ہیں. بالکل ساتھی. وہ اس چیز کے حق میں نہیں تھے کہ یہ جو وار سٹارٹ ہوئی ہے یہ مودی کی نالائکی کی وجہ سے, اس کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے. بالکل ٹھیک. جو اب دیکھیں نا ان کا پوری ہر چیز سائلنٹ میں ہے, میڈیا سائلنٹ, ان کے جو شوبز سائلنٹ. پہلے جو ان کا وہ میجر گورو جو بکواس کرتا رہا آگے سوشل میڈیا کے اوپر, یہ ہو گیا کراچی پورا اڑ گیا, لاہور اڑ گیا, دلی سب فیک نیوز کے اندر چیزیں چلتی رہی ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ اللہ نے پاکستان کو فتح دی ہے. ہم دیکھیں جی امن پسند لوگ ہیں, ہماری کسی بھی جگہ پہ ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے جنگ کی طرف جائیں, لیکن اگر زبردستی ہمیں دھکیلا گیا تو اب جو ہے جیسے ابھی اس کے اندر ہی ہمارا ایک پائلٹ تھا جو تقریباً دلی اس نے اپنے ریڈیس میں لے آیا تھا اور اس کو ادھر سے ایک میسج کنوے کیا گیا ہے کہ بھئی ہم اس طرح کی چیزوں میں نہیں جانا چاہتے, سول اٹیک نہیں کریں گے, تو پھر دین وہ بیک آیا. تو آپ دیکھ لیں کہ اس حد تک جو ہے نا محب وطن لوگ ہیں, ان کے اوپر جا کے کنٹرول کر کے بھی انہوں نے پھر اس چیز کو ڈسٹروائے نہیں کیا, واپس آ گئے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ندیم بھائی نے کہا ہے کہ ہم ایک محب وطن قوم ہیں, میں انڈین قوم سے یہ کہوں گا کہ ہمیں آپ سے بھی محبت ہے, ہم انسانیت سے محبت کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ جیسے آپ کا مودی, اس کے دماغ میں نا مجھے نہیں سمجھ آتی کیا چیز بھری ہوئی ہے. یہ انتشار پسند آدمی ہے, یہ آپ کے اپنے لیے اچھا نہیں ہے, اس سے چھٹکارا پائیں. اگر آپ میری بات کے ساتھ متفق ہیں تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور دیکھتے رہیں واضح پاکستان.